بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 33 تک ہم نے گزشتہ درس میں ترجمہ کیا تھا۔ آگے آیت نمبر 34، 5ویں سپارے کا دوسرا رکوع یہاں ختم ہوتا ہے اور تیسرا شروع ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الرجال مرد، رجل مرد اور الرجال اس کی جمع ہے۔ قوامون علی النساء، وہ حاکم ہیں عورتوں پر۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور اس لیے کہ وہ اپنے مال ان پر خرچ کرتے ہیں۔ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ، پس نیک عورتیں وہ ہیں جو قناعت کرنے والی ہوں اور متقی پرہیزگار ہوں۔ حافظات للغیب، وہ خاوند کی غیر موجودگی میں حفاظت کرنے والی ہوں۔ بما حافظ اللہ، جس طرح اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ہے۔ واللاتی تخافون نشوزہن، اور وہ جن کے نشوز یا نافرمانی کا تمہیں خطرہ ہو، فَعِظُوهُنَّ، تو انہیں واعظ و نصیحت کرو۔ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اور خوابگاہوں میں بستروں میں ان کو الگ چھوڑ دو۔ وَاضْرِبُوهُنَّ، اور ضربہ یضرب کا معنی ہوتا ہے مارنا۔ اگر ضرورت پڑے تو اسلام نے مارنے کی اجازت دی ہے۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، پس اگر وہ تمہاری اطاعت کریں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پس تم ان پر پھر کوئی رستہ یا زیادتی نہ چاہو، نہ ڈھونڈو۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بلند شان والا ہے، اس کے لیے عظمت و کبریائی ہے۔ یہ آیہ مبارکہ بڑی اہم ہے اس اعتبار سے کہ اس میں خانگی احوال، گھر کے معاملات، ان کا تذکرہ ہے۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ بعض انسان دوسرے انسانوں سے باعتبار صحت، شکل و صورت، قوت و تنائی، ذہانت و فعانت، حسب و نسب اور جاہ و منزلت، یعنی ایک دوسرے سے اس اعتبار سے وہ برتر اور افضل ہوا کرتے ہیں۔ اس لیے یہ آگے الرجال قوامون، اس کی ہم تشریح کر رہے ہیں تو وہ میں سوچ رہا ہوں یہ تو پچھلے درس میں گزر چکا۔ الرجال قوامون، اس کی تشریح کرتے ہوئے حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، الرجال قوامون علی النساء، مرد محافظ و نگران ہیں عورتوں پر۔
قوامون یہ بھی جمع کا صیغہ ہے، اور یہ قوامن کی جمع ہے۔ قوام یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، قام یقوم قائم سے۔ تو قوم یقوم یعنی وہ محافظ اور نگران ہیں عورتوں پر، اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت دی ہے بعض کو بعض پر۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، کسی چیز کی ضروریات کو مہیا کرنے والے، اس کی نگہبانی اور حفاظت کرنے والے اور اس کی اصلاح و درستگی کے ذمہ دار کو عربی میں قوامن کہا جاتا ہے۔ جیسے ہر فوج کا ایک کمانڈر ہوتا ہے، ہر مملکت کا ایک فرما روا ہوتا ہے، یعنی حاکم اور بادشاہ ہوتا ہے، یہ ضروری ہے جو نظام قائم رکھے اور فوج اور رعایا اس کے حکم کی تعمیل کرے۔ فرماتے ہیں اسی طرح گھر بھی ایک چھوٹی سی ریاست کی طرح ہے، یعنی یہ بھی ایک مملکت ہے، یہ بھی ایک حکومت ہے۔ جس طرح پورے ملک کی حکومت ہوتی ہے، اس طرح گھر بھی ایک ملک کی طرح ہے، ایک ریاست کی طرح ہے۔ اس کا بھی ایک حاکم اعلیٰ ہونا چاہیے جو گھر کی تمام ضروریات کا کفیل اور اس کی خوشحالی کا ذمہ دار ہو اور اس کے احکام کی اطاعت کی جائے۔ اگر اس طرح نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ گھر کی یہ مختصر مگر اہم ریاست کا سکون و اطمینان برباد ہو کر رہ جائے گا۔ یعنی اس کے لیے ضروری ہے کہ گھر میں ایک ایسا شخص ہونا چاہیے کہ آخری فیصلہ اس کا ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ذمہ داری کس کو سونپی جائے؟ گھر کے اس حاکم ہونے کی ذمہ داری کس کو سونپی جائے؟ اب یہ یاد رکھیں کہ یہ جو اتنی تمہید باندھی جا رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس آیت پہ بہت زیادہ اعتراض کیا جاتا ہے، غیر مسلموں کی طرف سے تو کیا جانا ہی ہے، غیر مسلموں میں مستشرقین بھی ہوتے ہیں جنہوں نے اسلامی علوم کو حاصل کیا، لیکن کس لیے؟ عمل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ ڈھونڈیں کہاں ہم قرآن پاک پہ اعتراض کر سکتے ہیں، کہاں حدیث پہ اعتراض کر سکتے ہیں، کہاں حضور کی سیرت پہ اعتراض کر سکتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے یہ کام کیا بھی، کتابیں لکھیں، اسلام پہ اعتراضات کیے، قرآن پاک پہ اعتراضات کیے، حضور کی سیرت پہ انہوں نے اعتراضات کیے، تو ان کو مستشرقین کہا جاتا ہے۔ یعنی ہیں وہ مغرب کے رہنے والے، ویسٹ کے رہنے والے، لیکن مشرق کے اور اسلامی علوم انہوں نے حاصل کیے، قرآن و حدیث کے علوم حاصل کر کے ان پہ دسترس حاصل کیا، لیکن مقصد عمل کرنا نہیں تھا، بلکہ صرف اس وجہ سے کہ اعتراض کیا جائے اور شکوک و شبہات پیدا کیے جائیں۔ تو ان کی طرف سے بھی اس آیہ مبارکہ پہ اعتراض کیے جاتے ہیں، اور ان کی دیکھا دیکھی یا ان کی سنا کے پڑھا کے بہت سے مسلمان بھی جو اپنے آپ کو ماڈرن کہتے ہیں اور وہ ترقی پسند کہتے ہیں یا کوئی بھی نام اپنے آپ کو دے لیں، وہ بھی اس طرح کی چیزوں پہ اعتراض کرتے ہیں۔ بعض عورتیں بھی اس طرح کی ہوتی ہیں جو مادر پدر آزاد مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئیں، ہو سکتا ہے اپنے آپ کو مسلمان بھی کہیں، لیکن وہ بھی قرآن پاک کی آیات پہ اعتراض کرتی ہیں،
اسلام کے احکام پر اعتراض کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر اپنی نادانی اور ناسمجھی کی وجہ سے اعتراض کرتی ہیں، تو یہ آیت جو ہے اس پہ بھی بہت زیادہ اعتراض کیا جاتا ہے اس طرح کے لوگوں کی طرف سے۔ تو اس لیے یہ ساری تمہید جو ہے نا اس طرح باندھی جا رہی ہے کہ گھر بھی ایک ریاست ہے، اس کا سکون کس طرح قائم رکھا جائے، جس طرح ملک کا سکون اور اطمینان امن قائم رکھنے کے لیے ملک کا ایک سربراہ ہونا چاہیے، اس طرح گھر ایک ریاست ہے، چھوٹی سی ایک مملکت ہے، اس کا سکون اور اطمینان اور امن برقرار رکھنے کے لیے وہاں بھی کسی حاکم کی ضرورت ہے جو کہ بوقت ضرورت آخری فیصلہ اس کا ہو۔ تو فرماتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ذمہ داری کس کو سونپی جائے، اور اس بار گراں یعنی بڑے بوجھ کو اٹھانے کی بہترین صلاحیت کس میں ہے؟ فرماتے ہیں اس کے دو ہی امیدوار ہیں۔ گھر میں ماں باپ ہوتے ہیں، یعنی مرد اور عورت، آگے ان کے بچے ہوتے ہیں، تو ماں باپ جو ہیں یعنی مرد اور عورت وہ دونوں اس بات کے امیدوار ہو سکتے ہیں۔ مرد کہہ سکتا ہے کہ میں حاکم ہوں، عورت کہہ سکتی ہے میں حاکم ہوں۔ قرآن پاک نے مرد کو، باپ کو اس ذمہ داری کا اہل قرار دیا ہے۔ فرمایا الرجال قوامون، مرد حاکم اور نگران ہیں۔ تو قرآن پاک نے اس ذمہ داری کا اہل مردوں کو قرار دیا ہے، اور ساتھ ہی وجہ بتا دی کہ اس کی وجہ کیا ہے، کیوں مرد کو حاکم اسلام نے، قرآن نے، اللہ رسول نے مقرر کیا ہے، کہ اس میں دو خوبیاں ہوتی ہیں۔ مرد کے اندر دو خوبیاں ہیں جن کی وجہ سے اس کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے، ایک وہبی، دوسری کسبی۔ وہبی یعنی جس میں انسان کے اپنا کوئی دخل نہیں ہے، قدرت نے دی ہے، اس کو وہبی کہا جاتا ہے۔ جو بھی خصوصیت یا کوالٹی انسان کے اندر ایسی ہے جس کا اس کے اپنے عمل کا دخل نہیں ہے، وہ وہبی ہے۔ مثلا کوئی آدمی بہت ذہین ہوتا ہے، تو اب ذہانت کا تعلق انسان کے اپنے عمل سے نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ کوئی آدمی بہت طاقتور ہوتا ہے، اب یہ نہیں ہے کہ جو زیادہ روٹی کھائے گا وہ طاقتور ہو جائے گا، طاقتور ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے کسی کو دی ہے۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو وہبی ہیں۔ بعض ہوتی ہیں کسبی، جس کو انسان کسب کرتا ہے، یعنی اپنی محنت سے حاصل کرتا ہے۔ اب مثلاً دو بھائی ہیں، دونوں کے برابر صلاحیتیں ہیں، ذہنی طور پر دونوں کو برابر موقع ملے، ایک بہت پڑھ کے بہت اعلیٰ منصب پہ چلا گیا، اور ایک جو تھا وہ اس نے کچھ نہیں پڑھا، حالانکہ وہ پڑھ سکتا تھا، اس کے برابر اس کی بھی ذہنی صلاحیت تھی ساری، لیکن وہ کچھ نہیں پڑھ سکا، تو وہ کسی عہدے پہ نہیں پہنچ سکا۔ تو اب یہ ہے کسبی، کہ اس نے خود محنت کی، خدا داد صلاحیتوں کو استعمال کیا اور کسی منصب پہ پہنچ گیا۔ تو وہبی اور کسبی، وہبی وہ ہے جو قدرت نے عطا کی ہیں، اس میں انسان کے اپنے عمل کا دخل نہیں ہے۔ کسبی وہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو استعمال کر کے پھر آگے کوئی مرتبہ اور مقام حاصل کرتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ دو وجہ اللہ تعالیٰ نے مرد کے قوام ہونے کی، حاکم، نگران اور محافظ ہونے کی بیان کی ہیں۔ ایک وہ بھی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہے، اور دوسری کسبی ہے، یعنی خود اس کے عمل کا اس میں دخل ہے۔ ان دونوں کے باعث ہی وہ گھر کی مملکت کا رئیس مقرر کیا گیا ہے، سربراہ مقرر کیا گیا۔ پہلی خوبی تو یہ ہے کہ جس سے کسی کو انکار نہیں، یعنی جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، کہ مرد اپنی جسمانی قوت، ذہنی برتری، معاملہ فہمی اور دور اندیشی سے بلا شبہ عورت سے
بڑھا ہوا ہے۔ یہ قدرت نے مرد کو یہ چیزیں عطا فرمائی ہیں کہ عام طور پر جسمانی قوت مرد میں عورت سے زیادہ ہوتی ہے، ذہنی طور پر بھی مردوں کو برتری حاصل ہوتی ہے۔ جتنی بھی ایجادات دنیا میں ہوئی ہیں وہ مردوں نے ہی کی ہیں، یعنی سائنسی ترقی جو ہوئی ہے دنیا میں مردوں نے ہی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ذہنی صلاحیتیں عورتوں کی نسبت زیادہ دی ہیں، جسمانی قوت مردوں کی نسبت عورتوں کو زیادہ دی گئی ہیں۔ اسی طرح معاملہ فہمی، کسی معاملے کو سمجھنا، اس کی تہہ تک پہنچنا، یہ بھی عورتوں کی نسبت مردوں میں زیادہ پایا جاتا ہے۔ اور دور اندیشی کہ کسی معاملے کو سمجھ کر اس کے فوری طور پر فیصلہ نہ کرنا، بلکہ اس کے آگے پیش آنے والے معاملات کے بارے میں غور کر کے آئندہ آنے والے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کرنا، اس کو دور اندیشی کہا جاتا ہے کہ دور تک آدمی سوچتا ہے کہ آگے کیا ہوگا، صرف وقتی نہیں کہ اب کچھ ہوا فوری فیصلہ کر لیا۔ فیصلہ کرنے کے لیے دور اندیشی یعنی دور تک سوچتا ہے، آگے آنے والے حالات کو مد نظر۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہیں نا، جسمانی قوت، ذہنی برتری، معاملہ فہمی اور دور اندیشی میں بلا شبہ مرد عورت سے بڑھا ہوا ہے۔ اور اسی چیز کو قرآن پاک نے یوں اپنے مختصر الفاظ میں بیان فرمایا ہے کہ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض کو بعض پر یعنی مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی ہے ان معاملات میں۔ تو یہ تو ہوا جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک اپنی طرف سے مرد کو فضیلت دی ہے، جس وجہ سے اس کو گھر کا سربراہ مقرر کیا گیا۔ اور مرد کی دوسری خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے بیوی بچے کے جملہ اخراجات اور ان کے آرام و آسائش اور ان کی حفاظت و صیانت، یعنی ان کی حفاظت کی تمام کی ذمہ داری اس پر عائد ہوتی ہے۔ اور اکثر و بیشتر یہی ہے۔ اب ٹھیک ہے، موجودہ حالات کے مطابق بعض اوقات جو ہے وہ خاص طور پر یورپ میں بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ عورت جو ہے وہ کام، اس کے پاس اچھا ڈپلوما ہے، وہ کام کرتی ہے، مرد کے پاس یعنی وہ گھر میں رہتا ہے یا اس کے پاس جاب نہیں ہے۔ لیکن یہ ایک وقتی چیزیں ہیں، 99% کہہ لیں کہ یوں ہی ہوتا ہے کہ مرد کی ذمہ داری ہے اور وہی کما کے لاتا ہے، عورت کی ذمہ داری گھر کی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں نا کہ بیوی بچوں کے جملہ اخراجات، ان کے آرام و آسائش اور ان کی حفاظت و صیانت کی تمام تر ذمہ داری مرد پر ہی عائد ہوتی ہے۔ اس کا قرآن کریم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے بما انفقوا من اموالہم، کہ وہ اپنا مال میں سے ان پر خرچ کرتے ہیں، اس لیے اپنی فطری اور کسبی برتری کے باعث۔ دو چیزیں تھیں نا، وہ بھی اس کو فطری بھی کہا، نیچرل جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور دوسری کسبی جو اس نے اپنی یعنی صلاحیتوں کے ذریعہ جس کو حاصل کیا۔ تو اپنی فطری اور کسبی برتری کے باعث مرد ہی اس امر کا مستحق ہے کہ وہ گھر کی ریاست کا امیر ہو۔ یہ یعنی اس کا فلسفہ بیان کیا جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں پر نگران اور محافظ ہیں۔ چونکہ میں نے پہلے کہا نا کہ بہت زیادہ اعتراضات اس پہ ہوتے ہیں غیر مسلموں کی طرف سے، اور اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے مرد اور عورتیں جو مادر پدر آزاد ہوتے ہیں، تو وہ بہت زیادہ ان چیزوں پہ اعتراض کرتے ہیں، بھئی کیوں مرد کو کیوں سربراہ بنایا گیا؟ آج دنیا میں سب برابر ہیں، مرد عورتیں برابر ہیں۔ حالانکہ جہاں برابری کا دعویٰ بھی کیا جاتا ہے، ہزاروں چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں خود تفریق کی جاتی ہے مرد اور عورت میں، یعنی بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں کسی بھی معاشرے میں، کسی بھی ملک میں چلے جائیں۔ کیوں؟ یہ ایک فطری چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، جس کو انسان ختم نہیں کر سکتا چاہے جتنی مرضی ہے کوشش کرے۔ اور یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی نیچرل چیزیں ہیں، اس کو انسان جو ہے وہ بدل نہیں سکتا۔
تو فرماتے ہیں کہ ان جو اللہ تعالیٰ نے مرد کو اپنی طرف سے یعنی خوبیاں دی ہیں، وہبی اور فطری جن کو نیچرل کہا جاتا ہے، اور کسبی جو اس نے اپنی صلاحیتوں کے ذریعے حاصل کی ہیں، ان کی وجہ سے مرد ہی اس امر کا مستحق ہے کہ وہ گھر کی ریاست کا امیر ہو۔ اب اگلی بات آ گئی جو میں نے کہا نا کہ اس پہ اعتراض کیا جاتا ہے، اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کوئی کج فہم کہتے ہیں جو ہر بات کو الٹا سمجھے، بات کچھ اور ہے تو معنی اس کا کچھ اور الٹا نکالے، اس کو غلط سمجھے۔ تو فرماتے ہیں کوئی کج فہم یہ نہ سمجھے کہ عورت کے گلے میں مرد کی غلامی کا طوق ڈالا جا رہا ہے۔ یہی اس پہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ عورت کو غلام بنا دیا گیا جی مرد کا، یعنی مطلب ہوتا ہے نا اعتراض کرنے والے کو کوئی رکاوٹ تو نہیں ہوتی ہے نا، چاہے جو کہتا پھرے، وہاں کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے۔ تو یہی بڑا اعتراض کیا جاتا ہے جی قرآن نے، اسلام نے مرد کی غلامی میں دے دیا عورتوں کو غلام بنا دیا مردوں کو۔ فرماتے ہیں کوئی کج فہم یہ نہ سمجھے کہ عورت کے گلے میں مرد کی غلامی کا طوق ڈالا جا رہا ہے، نہیں، ان انتظامی امور کے علاوہ عورت کے اپنے حقوق ہیں جو مرد پر ایسے ہی واجب ہیں جیسے مرد کے حقوق عورت کے ذمہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جس طرح مردوں کے عورتوں پہ حقوق ہیں، عورتوں کے بھی مردوں پہ حقوق ہیں۔ اور قرب الہی کے دروازے دونوں صنفوں کے لیے برابر کشادہ ہیں، کھلے ہوئے ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، جس نے بھی نیک عمل کیا وہ مرد ہو یا عورت، جو بھی مومن مرد ہو یا عورت نیک عمل کرے گا، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو پاکیزہ زندگی دیں گے۔ تو اس میں تو تفریق نہیں ہے، مرد ہو یا عورت، جو بھی نیک عمل کرے گا۔ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو زیادہ مرتبہ اسی کا ہے جو زیادہ متقی پرہیزگار ہے۔ اس میں نہ مرد عورت کی تفریق ہے، نہ مردوں میں یعنی کسی رنگ نسل کی تفریق ہے، نہ کسی ملک کی تفریق ہے، نہ کسی زمانے کی تفریق ہے۔ جو بھی زیادہ متقی پرہیزگار ہوگا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا درجہ ہوگا۔ تو فرماتے ہیں کہ قرب الہی کے دروازے دونوں صنفوں کے لیے برابر کشادہ ہیں، اس لیے یہاں عورت کی غلامی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حقیقت یہ ہے کہ عورت کو جو مقام اسلام نے معاشرے میں بخشا ہے اس کی نظیر نہیں، اس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ آج دیکھیں یورپ کے اندر بہت سی ایسی چیزوں کا یعنی پرچار کیا جاتا ہے عورتوں کے حقوق کا۔ یورپ کی اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو 100 سال پہلے پیچھے چلے جائیں، عورتوں کو ووٹ دینے کا ہی حق نہیں تھا۔ یعنی 100 سال پہلے تک کیا کہیں گے، وہ عورتوں کو کیا سمجھتے تھے؟ معاشرے کا فرد نہیں سمجھتے تھے، یا آدھے حقوق ان کو دیتے تھے، یا کیا؟ تو اسلام نے تو 1400 سال پہلے عورتوں کو حقوق دیے، اور یورپ 100 سال پہلے اس طرف اس کو یعنی جاگا اور اس نے عورتوں کے حقوق کی بات کی۔ تو آج وہی لوگ اسلام پہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی اسلام میں یہ ہے، نہیں، اسلام نے ایک نیچرل اور فطری بات کی ہے جو وہی درست ہے، کسی کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، کوئی اس کو سمجھ سکے یا نہ سمجھ سکے۔ اگر کسی کی سمجھ میں وہ بات نہیں آ رہی ہے تو اس کی عقل کا قصور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول نے جو کچھ فرمایا ہے وہی حق اور درست ہے، اور دنیا جتنا مرضی ہے دوڑ لے، گھوم لے، پھر لے، بالآخر اسی پہ آئے گی کہ ہاں جو اللہ رسول نے فرمایا وہی درست اور حق ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہاں عورت کی غلامی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حقیقت یہ ہے کہ عورت کو جو مقام اسلام نے معاشرے میں بخشا ہے اس کی نظیر نہیں۔ ویسے کوئی آنکھیں بند رکھنے پر ہی ادھار کھائے بیٹھا ہو تو پھر چشمہ آفتاب را کے 6 گنا، یہ فارسی کی ایک مثل ہے کہ ایک آدمی، ہم دوپہر کو سورج چمک رہا ہے تو ایک آدمی آنکھیں بند کر لے اور کہیں کوئی نہیں، سورج ہے ہی کوئی نہیں ہے، تو سورج کا تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے نا،
وہ خود ہی اس نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں اور وہ کہتا ہے نہیں بس میں نے یہی کہتے رہنا کہ سورج ہے ہی کوئی نہیں۔ اب آگے دوسری چیز یہ تو ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر محافظ اور نگران مقرر کیا ہے، اور اس کی دو وجہیں بھی بیان فرمائیں۔ ایک وہ بھی یعنی فطری نیچرل کہ مردوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسبتاً زیادہ جسمانی قوت عطا فرمائی ہے، نسبتاً ان کی ذہن زیادہ برتر ہوتے ہیں، معاملے کو بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں اور دور اندیشی سے فیصلہ کرتے ہیں۔ اور دوسری چیز وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، یہ ہے کسبی کہ مرد کما کے لاتا ہے اور وہ عورت کی اور بچوں کی ساری ضروریات کو وہ پورا کرتا ہے۔ تو یہ دو باتیں، ایک وہبی یعنی نیچرل فطری اور ایک کسبی جو یعنی انسان خود اپنے صلاحیتوں سے کماتا ہے، ان دو وجہوں سے مرد کو محافظ اور نگران مقرر کیا گیا، گھر کا سربراہ مقرر کیا گیا۔ آگے دوسری بات فالصالحات، نیک عورتیں کون سی ہیں؟ قانتات، اطاعت کرنے والی، یعنی جب مرد کو سربراہ مقرر کیا گیا تو ظاہر بات ہے کہ سربراہ کا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنی رعایا سے مشورہ کر کے یا جو وزیر مقرر کیے گئے ہیں ان سے مشورہ کر کے تو حکومتی معاملات کو چلائے۔ لیکن مشورہ ساری چیزیں درست ہیں، لیکن آخری فیصلہ تو بالآخر جہاں ضرورت پڑے گی اسی کا ہوگا۔ اگر کہیں پہ مطلب ہے کہ ڈیڈ لاک آ جائے، کوئی مطلب سب کی رائے مختلف ہو تو آخری فیصلہ تو پھر حاکم کا ہوگا۔ تو ٹھیک ہے اگر مشورے سے بات طے ہو جائے تو درست ہے، لیکن اگر کبھی ایسا معاملہ آ جائے کہ مرد کی رائے اور ہو، عورت کی رائے اور ہو، تو آخری فیصلہ اسی سے کرنا ہے۔ تو عورت کے لیے فرمایا کہ نیک عورتیں کون سی ہیں؟ اطاعت گزار، کہ وہ پھر یہ نہیں کہ میں نے کہہ دیا تو اب میری بات مانی جائے گی، کچھ نہیں ہو، ٹھیک ہے رائے مشورہ آرگومنٹ سب، لیکن اگر کہیں ایسی صورت ہو تو ٹھیک ہے بھائی وہ اس کی بات کو مان لے، اس کی اطاعت کر لے۔ حافظات للغیب، حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں مردوں کی غیر موجودگی میں، بما حافظ اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کی حفاظت کی ہے۔ تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں یہاں سے نیک عورتوں کی صفات کا بیان ہے۔ اس ارشاد ربانی کی مزید وضاحت حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے اس فرمان سے ہوتی ہے، خیر النساء، حضور نے فرمایا بہترین عورتیں کون سی ہیں؟ اذا نظرت الیہا سرت کا، کہ جب تو اسے دیکھے تو تجھے خوشی ہو، تو مسرور ہو جائے دیکھ کے۔ وَإِذَا أَمَرْتَهَا أَطَاعَتْ کا، جب تو اسے کچھ کرنے کو کہے تو تیری بات کو مان لے، تیری اطاعت کرے۔ وَإِذَا غِبْتَ عَنْهَا حَفِظَتْ کا فی نفسها وَمَالِكَ، اور جب تو موجود نہ ہو، غائب ہو، تو اس وقت وہ اپنی ذات کے بارے میں اور تیرے مال کے متعلق اس کی حفاظت کرے، یعنی اپنی عفت یعنی اپنی عفت کی اور اپنے یعنی عزت کی وہ محافظ ہو، کہ عورت اگر کوئی ایسا کام کرے گی تو بے عزتی مرد کی ہوگی، کہ گھر کا وہ سربراہ ہے، تو اس لیے وہ اپنی یعنی عفت و عزت کی محافظ ہو، اور مرد کا مال، چونکہ مرد نے تو جانا ہے کمانے کے لیے، محنت مزدوری کرنے کے لیے، کام کاج کرنے کے لیے، تو پیچھے عورت ہے تو وہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کے مال کی حفاظت کرے، جہاں جہاں ٹھیک ہے ضرورت کے مطابق خرچ کرے، لیکن اس کو ضائع نہ کرے۔
تو فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بہترین عورتیں وہ ہیں کہ جس کو جب تو دیکھے تو تو مسرور ہو جائے، اس کو حکم دے تو وہ تیری بات کو مانے، اور تو کہیں باہر جائے تو وہ تیری غیر حاضری میں اپنی عصمت کی اور تیرے مال کی حفاظت کرے۔ آگے فرماتے ہیں ایک مسلمان خاتون کو جن خوبیوں سے آراستہ ہونا چاہیے اور جن پاکیزہ صفات سے متصف ہونا چاہیے، ان کا ذکر کتنے دل نشیں کلمات میں کیا گیا ہے۔ بیوی کا اس سے بلند معیار تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ خود سوچئے اسلام ایک بیوی سے کیا توقع رکھتا ہے اور اس طرح اس کے مقام کو کتنا بلند کر دیتا ہے، اور اس مرد سے بھی زیادہ کوئی خوش نصیب نہیں ہو سکتا جس کی رفیقہ حیات یعنی بیوی ان خوبیوں کی مالک ہو۔ تو یہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور آگے فرماتے ہیں اس کے بعد یہ تو ہوا نا پہلا کہ فالصالحات قانتات، کہ نیک عورتیں وہ جو ہیں اطاعت کرنے والی ہیں، حافظات للغیب بما حافظ اللہ، تو مردوں کی غیر موجودگی میں حفاظت کرنے والی ہیں، یعنی اپنی عزت و عفت کی اور اپنے اس کے مال کی حفاظت کرنے والی ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا حکم دیا ہے۔ واللاتی تخافون نشوزہن، اور وہ عورتیں جن کے بارے میں تمہیں اندیشہ ہو کہ وہ نافرمانی کریں گے، فَعِظُوهُنَّ، تو انہیں سمجھاؤ، واضح و نصیحت کرو، یعنی بریکٹ میں لکھا ہے پہلے نرمی سے انہیں سمجھاؤ۔ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اور پھر الگ کر دو ان کو خوابگاہوں میں، یعنی بستروں میں الگ کر دو۔ وَاضْرِبُوهُنَّ، اور پھر بھی باز نہ آئیں تو انہیں مارو۔ تو یہ 3 سٹیپ جو ہیں بیان کیے ہیں۔ پہلا سٹیپ کیا ہے؟ واضح نصیحت سے، اگر کوئی مطلب ایسی بات ہو جو یعنی درست نہیں ہے جس سے گھر کا نظام بگڑے، تو پہلا سٹیپ ہے واضح نصیحت، اگر اس سے ٹھیک ہو جائیں تو ٹھیک ہے۔ دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ ٹھیک ہے کچھ ناراضگی کا اظہار اور بستروں میں علیحدگی، اور اس سے بھی نہ ہو تو پھر تیسرا سٹیپ جو ہے وہ ٹھیک ہے کہ مرد کو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رائٹ دیا ہے۔ تو حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کی تشریح میں فرماتے ہیں 5 انگلیاں برابر نہیں ہوا کرتی۔ یہ انسان کا ہاتھ ہے نا، تو یہ ایک مثال دی جاتی ہے کہ اس میں ایک انگلی لمبی ہوتی ہے، 2 اس سے چھوٹی، 2 اس سے چھوٹی، تو 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ اچھی خواتین کے ساتھ ساتھ ایسی عورتیں بھی ہوتی ہیں جو تند مزاج اور کج سرشت، یعنی جن کی سرشت ان کی الٹی ہوتی ہے، جیسی بھی ہوتی ہیں، ان کی اصلاح کا طریقہ تعلیم کیا جا رہا ہے۔ عورت کے از راہ غرور و نفرت خاوند کی اطاعت سے سرتابی کرنے کو نشوز کہتے ہیں۔ اس میں فرمایا نا واللاتی تخافون نشوزہن، تو نشوز کیا ہے کہ عورت مرد کی بات نہ مانے، اور نہ ماننے کی وجہ نفرت ہو اور غرور ہو کہ وہ اپنے آپ کو بلند سمجھے اور اس کو پست سمجھے، اور اس وجہ سے وہ اس کی اطاعت نہ کرے، اس کی بات نہ مانے، اس کو نشوز کہا جاتا ہے۔ اور فرمایا نا کہ واللاتی تخافون نشوزہن، جن کے نشوز کا تمہیں خوف ہو۔ خوف سے مراد وہم و گمان نہیں بلکہ علم و یقین ہے، صرف خدشہ ہی نہیں بلکہ یقین ہو جائے کہ وہ غرور کی وجہ سے اور نفرت کی وجہ سے مرد کی بات نہیں مانتی۔ تو اگر تمہیں ان کی نافرمانی کا پورا علم ہو جائے تو پہلے ہی غصے میں بے قابو ہو کر انتہائی اقدام نہ کرو، بلکہ پہلے انہیں نرمی سے سمجھاؤ۔ یہ پہلا سٹیپ ہو گیا۔ فَعِظُوهُنَّ، وَعَظَ یعظ، معنی واز کرنا، نصیحت کرنا، سمجھانا۔
تو فَاعِظُوهُنَّ پس ان کو سمجھاؤ، اور اگر فہمائش مؤثر ثابت نہ ہو، یعنی یہ سمجھانا کارگر نہ ہو، اس سے بات نہ بنے، تو پھر ان سے الگ رات بسر کرو اور محبت بری باتیں کرنا ترک کر دو، یعنی یہ دوسرا سٹیپ ہو گیا۔ ہو سکتا ہے اس طرح وہ اپنی اس نافرمانی سے باز آ جائیں۔ فرماتے ہیں وہ عورت جس میں شرافت کی حس ابھی زندہ ہے، وہ اس سرزنش، یعنی اس طرح اس کو مطلب ہے یعنی اصلاح کی کوشش کی جا رہی ہے، تو ضرور اپنی اصلاح کر لے گی۔ اگر سمجھانے سے نہیں بات بنتی ہے تو یہ دوسرا سٹیپ، یعنی اس سے الگ رات بسر کرنا اور بستر میں علیحدگی اور اس سے پیار محبت باتیں میں کمی کر دو، تو یہی اس کے لیے کافی ہوگا، اسی سے وہ اپنی اصلاح کر لے گی۔ لیکن اگر یہ طریقہ کار بھی مفید ثابت نہ ہو تو پھر تم اس کو مار بھی سکتے ہو، لیکن مار ایسی سخت نہ ہو جس سے جسم پر چوٹ آئے۔ آگے قرطبی کے حوالے سے لکھا وَالضَّرْبُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ ضَرْبُ الْأَدَبِ غَيْرُ الْمُبَرِّحِ۔ اور حضرت ابن عباس سے تو یہ بھی یعنی وہ ایسی مار نہ ہو جس کا اثر پڑ جائے کہ زخم ہو جائے اور کوئی ہڈیاں ٹوٹ جائیں، بلکہ بعض روایات میں ہے کہ مسواک کے ساتھ مارے۔ اب مسواک کے ساتھ کسی کو کیا مارا جائے گا؟ مطلب یہ ہے کہ ایک علامت ہے کہ اگر سمجھانے سے بھی باز نہ آئے، اور دوسرا سٹیپ جو ہے کہ اس سے وہ پیار محبت کی باتیں چھوڑ کر بستر بھی الگ کیے جائیں، تو پھر اگلا سٹیپ جو مارنے کا، اس میں بھی بعض نے کہا جی مسواک سے مارو۔ تو فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس سے تو یہ تصریح مروی ہے کہ اگر مارنے کی نوبت آئے تو مسواک یا اس قسم کی کسی ہلکی چیز سے مارے۔ آج کل جہالا جو اپنی بیویوں کو یعنی جانوروں کی طرح پیٹتے ہیں، اس کی اجازت قطعاً اسلام میں نہیں ہے۔ یہاں ایک اور بات خاص طور پر یاد رکھیں کہ یہ آن ایئر جاتا ہے، سب سنتے ہیں اور سب نے سننا ہے، ہر آدمی سن سکتا ہے، اوپن جو ہے۔ ملکی قانون جو ہے اس کی پابندی ہر آدمی پر لازم ہے، اسلام نے یہ اجازت دی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ برحق ہے۔ دنیا کہیں بھی گھوم پھر کر جائے اس کو بالآخر اس پہ آنا پڑے گا، لاکھ اعتراض کر لے۔ لیکن اب ملکی قانون جو ہے خاص طور پر یورپ میں یہ ہے کہ عورت چاہے مرد کو دو چار لگا دے تو وہ کوئی اتنا میرا خیال ہے کوئی معاملہ نہیں ہے۔ پولیس کو بھی اگر بلائے گی تو پولیس آکھے کہ نہیں اس طرح نہ کیا کرو، بس مل کے رہنا چاہیے بات۔ اور اگر عورت جا کے کہہ دے بھئی اس نے مجھے تھپڑ مارا ہے تو تحقیق کو تو بعد میں ہوگی، پہلے وہ دو چار دن اندر رہے گا، پھر بعد میں تحقیق ہوگی کہ ہاں واقعی مارا بھی ہے کہ نہیں مارا۔ تو بہرحال ملکی قانون جو ہے اس کی پابندی ضروری ہے، وہ سب پہ لاگو ہے۔ تو اس لیے اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ اسلام نے کوئی یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے بغیر یعنی ضروری نہیں، یعنی یہ ایک ہے کہ اس طرح بھی اگر اصلاح تم کرنا چاہو، اصلاح کی صورت ہو تو اس طرح اصلاح ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی یعنی بیوی کو مارتا ہے تو ملکی قانون تو وہ اس کے لیے لاگو ہوگا اور پھر وہ خود اس کا جواب دہ ہوگا۔ اب دیکھیے یورپ میں خاص طور پر ہم لوگ جو باہر سے آئے ہیں وہ ہماری پنجابی زبان میں کیا کہتے ہیں کہ کسی نے نائی نہیں بھیجا تھا، اپنی مرضی سے سارے لوگ آئے ہیں، اپنی خواہش سے آئے ہیں، اور کیا کیا پاپڑ بیل کے یہاں تک پہنچے ہیں، اور یہاں کی جتنی بھی وہ فیسلٹیز ہیں ان سے ہم لطف اندوز بھی ہو رہے ہیں کہ سب لوگوں کے پاس اچھے مکانات بھی ہیں، اچھی گاڑیاں ہیں، کھانے کی کوئی نہیں ہے، کھایا تھوڑا جاتا ہے، ضائع زیادہ کیا جاتا ہے، ساری چیزیں موجود ہیں، ہر قسم کی مطلب ہے کہ یہاں
سہولتیں اور فیسلٹیز موجود ہیں، بچوں کو پڑھنے کے لیے کوئی خرچہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، صرف تھوڑی سی محنت کریں تو بہت بلند مقام پہ پہنچ سکتے ہیں، کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ہے نا کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کوڑا کڑوا کڑوا تھو تھو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اب اس سارے فائدے کے ساتھ ساتھ کچھ نقصانات بھی ہیں، اور ان کو بھی پھر خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کرنا پڑے گا۔ خین آندرے آپسی، کوئی اور آپشن تو ہے نہیں کہ اس کو دیکھنا پڑے گا، اس کو برداشت کرنا پڑے گا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں مد نظر رکھنی چاہیے۔ ملکی قانون وہ سب پہ لاگو ہے اور سب پر اس کی پابندی ضروری ہے، اور یہ چیز اچھی طرح سب کو معلوم ہے کہ اگر عورت کچھ کر بھی دے تو کوئی اتنا معاملہ نہیں ہے، اور مرد کے بارے میں صرف اتنا ہی کہہ دیا جائے کہ اس نے مجھے تھپڑ مارا ہے تو وہ تحقیق تو بعد میں ہوگی، پہلے وہ 2-4 دن کم از کم اندر رہے گا، بعد میں اگر نہیں مارا ہے ٹھیک ہے بھائی، تو پھر ٹھیک ہے بھائی تم جا سکتے ہو۔ تو اس لیے یہ چیزیں جو ہیں وہ بڑی ضروری ہیں، ان کو مد نظر رکھنا پڑے گا۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، فرمایا کہ اگر وہ تمہاری بات مان لیں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو پھر تم ان پر ظلم کی کوئی راہ تلاش نہ کرو۔ یعنی اگر وہ یہ 3 سٹیپ جو بیان کیے ہیں، پہلے سٹیپ میں آ جائیں تو ٹھیک ہے، دوسرا سٹیپ، تیسرا سٹیپ، تو اگر وہ تمہاری اطاعت کرنے لگیں تو نہ تلاش کرو ان پر ظلم کرنے کی کوئی راہ۔ وہ ہے نا ایک واقعہ، ایک لطیفہ مشہور ہے کہ ایک آدمی تھا، اس کو اپنی بیوی کو مارنے کا بڑا شوق تھا، جیسا مطلب پرانے زمانے میں ہوتا تھا۔ اب تو ہمارے پاکستان میں بھی تقریباً یورپ والے ہی اکثر قوانین ہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ وہ قانون اس طرح کا بنا دیتے ہیں، لیکن اس کے جو نتائج ہیں اس پہ نہیں غور کرتے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اس پہ نہیں کہ صرف ٹھیک ہے جی یورپ کا یہ قانون ہے تو ہم بھی بنا دیں گے۔ تو یورپ میں اگر عورت مرد سے الگ ہوتی ہے تو یورپ والے اس کو کھانے کے لیے بھی دیتے ہیں، رہنے کے لیے گھر بھی دیتے ہیں، تو وہاں اس چیز کی تو ٹھیک ہے، کہا جاتا ہے بھئی یورپ میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو یہاں بھی ٹھیک ہے بھئی جب چاہے عورت وہ طلاق لے لے، اور طلاق لینے کے بعد پھر وہ کیا کرے، گورنمنٹ تو کچھ نہیں دے گی، نہ اس کو کچھ کھانے کے لیے دے گی، نہ رہائش دے گی، تو کیا کرے پھر، اس کا نہیں سوچتے نا۔ قانون دیکھو جی یورپ میں یہ بنا ہوا، تو اگلی بات نہیں دیکھتے کہ یورپ میں اس کے بعد کیا اس کو فیسلٹیز دی جاتی ہیں، اس کی طرف کوئی۔ بہرحال قصہ مختصر یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی تھا، اس کو بیوی کو مارنے کا بڑا شوق تھا، بہانے کوئی بہانہ مل گیا اور بنا لیا، بہانہ بنایا جاتا ہے، اور بہانہ بنا کے وہ اس کو مارا کرتا۔ وہ ایک دن کچھ مچھلی لے کے آیا تو آ کے دے دی اس کو، اور وہ بھی مزاج شناس تھی کہ وہ کسی نہ کسی کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے روزانہ مارتا ہے۔ تو اس نے کیا کیا، کچھ مچھلی جو ہے وہ رکھ لی، کچھ پکا لی۔ جب وہ پکا کے لے کے آئی اس کے پاس تو اب انہیں کہا کیا طریقہ ڈھونڈوں اس کو مارنے کا، تو اس نے کہا وہ یہ ساری پکا لائی ہے، آدھی رکھنی تھی۔ اس نے کہا آدھی رکھی ہوئی ہے۔ اس نے کہا یہ تو طریقہ جو ہے ناکام ہو گیا۔ اچھا چلو کوئی اور، رات کا وقت تھا تو وہ باہر چارپائی پہ بیٹھا ہوا تھا، تو اوپر دیکھا تو وہ کہکشاں جو ہے، یہ ستارے جو رات کو اندھیرے میں نظر آتے ہیں، تو اس نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ فرشتوں کی سڑک ہے۔ اس نے کہا اچھا تو نے اس لیے اس کے نیچے میری چارپائی بچھائی ہے کہ ان کا کوئی ہاتھی گھوڑا اونٹ گر پڑے تو میرے اوپر آ کے ڈنڈا پکڑ لیا اور اس کو
تو یہ ہے کہ نہیں، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو پھر اگر وہ تمہاری بات مان جائیں تو پھر تم ان پر ظلم کرنے کی کوئی راہ نہ تلاش کرو۔ تو حضرت پیر کرم شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اگر عورت اپنی سرکشی سے باز آ جائے اور اپنے شوہر کی فرما بردار بن جائے تو پھر شوہر پر بھی لازم ہے کہ وہ اپنے پہلے رویے کو یکسر بدل دے اور اس پر دست درازی سے کلیتاً باز آ جائے۔ یہ حکم اس خدا کا ہے جو سب سے بالا اور سب سے بڑا ہے، اور اس کے حکم کی سرتابی کے نتائج بڑے المناک ہیں۔ یعنی ان اللہ کان علیاً کبیرا، اللہ تبارک و تعالی بہت ہی بلند اور بہت ہی بڑا ہے۔ یعنی اگر اس کے باوجود عورت کی طرف سے کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں ہے، پھر بھی اگر مرد کی طرف سے اس پر بلا وجہ زیادتی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختتام جو فرمایا ان اللہ کان علیاً کبیرا، علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو ہوتا ہے نا آیات کا اختتام، یہ بھی ایک مکمل فن ہے کہ اس کی خاص ایک وجہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان تو فرمایا کہ مرد عورتوں پر حکمران ہیں، الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں پر محافظ اور نگران ہیں، اور اس کی ایک وجہ جو نیچرل بیان فرمائی بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ بعض کو بعض پر اللہ تعالیٰ نے جو فضیلت دی ہے، اور دوسری کسبی جو اپنی صلاحیتوں سے انسان کماتا ہے کہ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، کہ مرد اپنے مال سے اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتے ہیں، تو ان دو وجہوں سے اس کو محافظ اور نگران اور حکمران یا گھر کا سربراہ مقرر کیا گیا۔ پھر آگے فرمایا فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ، کہ نیک عورتیں وہ ہیں جو اطاعت گزار ہوں اور حفاظت کرنے والی ہوں اس کی غیر موجودگی میں اللہ تعالیٰ کی حفاظت سے۔ اور آگے پھر فرمایا کہ واللاتی تخافون نشوزہن، جن سے نافرمانی کا تمہیں اندیشہ ہو انہیں واضح و نصیحت کرو، پہلا سٹیپ۔ دوسرا وہجروہن فی المضاجع، اگر واضح و نصیحت سے سمجھانے سے بات نہ بنے تو پھر بستروں میں ان سے الگ ہو جاؤ، خوابگاہوں کو الگ کر لو۔ اور وَاضْرِبُوهُنَّ، آخری سٹیپ یہ کہ اس کو ہلکی سی مار، جو اس اجازت دی گئی کہ اس طریقے سے اس کو سمجھایا جائے۔ اور فَمَنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، کہ پھر وہ اگر اطاعت گزار ہو جائیں، بات مان لیں، تو ان پہ ظلم کی کوئی راہ نہ ڈھونڈو۔ آخر میں فرمایا ان اللہ کان علیاً کبیرا۔ اب اختتام جو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی وہ عظمت و کبریائی میں سب سے بالا اور سب سے بڑا ہے، یعنی اگر مرد اس کے باوجود عورت پہ ظلم کرے گا تو پھر یہ یاد رکھے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اور وہ جس کی عظمت و کبریائی سب سے بڑھ کر ہے اس کی بارگاہ میں اس نے جواب بھی دینا ہے۔ کہ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو تمہارے تمہیں نگران اور محافظ مقرر کر کے ان کو تمہارے ماتحت کیا ہے۔ تو اب جب عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کے ماتحت کیا ہے اس کی فطری اور کسبی صلاحیتوں کی وجہ سے، تو مرد کی پھر ذمہ داریاں ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کو یہ ایک مرتبہ اور مقام دیا ہے وہ اس کی رعایت کرتے ہوئے کوئی ایسی بات نہ کرے کہ کل پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کو جواب دیتے ہوئے اس کو مشکل جو ہے وہ پیش آئے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تضربوا آماء اللہ، آماتن کی جمع ہے اللہ کی لونیاں، اللہ تعالیٰ کی بندیاں۔ جس طرح مرد اور اللہ کے بندے ہیں، عورتیں اللہ تعالیٰ کی بندیاں ہیں، تو مرد
اللہ تعالیٰ کے بندے اور عورتیں اللہ تعالیٰ کی بندیاں، اللہ کی باندیاں۔ فرمایا لا تضربوا آماء اللہ، اللہ کی باندیوں کو نہ مارو۔ فجاء عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، حضرت عمر آئے حضور کی بارگاہ میں، فقال زئرت النساء علی ازواجہن، کہ آپ نے عورتوں کو مردوں پہ بڑا دلیر کر دیا ہے، کہ آپ نے کہا ہے کہ عورتوں کو کچھ نہ کہو تو وہ تو بہت دلیر ہو گئی ہیں۔ فرخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ضربہن، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ان کی اصلاح کی خاطر اگر ضرورت ہو تو بقدر ضرور، جس طرح کہ یہاں فرمایا گیا کہ اس ضرب اور مارنے کی اجازت دی۔ فاطاف بآل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نساء کثیر یشکون ازواجہن، پھر حضور کے گھر میں یعنی حضور کی آل کے پاس بہت سی عورتیں شکایت لے کے آ گئیں کہ ہمیں ہمارے خامدوں نے، یعنی پہلے تو منع فرما دیا تھا، پھر جب اجازت دی تو ظاہر بات ہے کسی نے اس اجازت رخصت کو بنیاد بناتے ہوئے عورتوں کو مارا ہوگا، تو وہ شکایت لے کے آئیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد اطاف بآل محمد نساء کثیر یشکون ازواجہن، بہت سی عورتیں آل محمد کے پاس آئیں، یعنی حضور کے گھر میں آئی ہیں اور اپنے خامدوں کی وہ شکایت کر رہی ہیں۔ لیس اولئک بخیارکم، وہ تم میں سے بہتر لوگ نہیں ہیں، کہ یعنی اس طرح انہوں نے عورتوں کو مارا ہے کہ وہ شکایت لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر میں آئی ہیں۔ تو فرمایا لیس اولئک بخیارکم، وہ تم میں سے بہتر لوگ نہیں ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے خیرکم خیرکم بأہلہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال سے بہتر ہو، یعنی جس کا رویہ، جس کا بیہیویئر اپنے اہل سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے بیوی بچوں سے ہو، بہتر ہو، تم میں سے بہتر وہ ہے۔ خیرکم خیرکم لأہلہ، کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جس کا رویہ اپنی بیوی سے اور اپنے بچوں سے بہتر ہو۔ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور فرمایا کہ میں اپنے گھر والوں سے اچھا سلوک کرنے، تم سب سے زیادہ اچھا سلوک کرنے والا ہوں اپنے گھر والوں سے۔ اپنی مثال حضور نے پیش کی، پہلے تو تلقین فرمائی کہ تم میں سے بہتر وہ ہے کہ جو اپنے گھر والوں سے، بیوی بچوں سے اچھا سلوک کرے، اور فرمایا انا خیرکم لأہلی، یہ صرف تھیوری نہیں، صرف واز نہیں، بلکہ پریکٹیکل دیکھو، میں کر کے تمہیں دکھا رہا ہوں کہ میرا رویہ میرے اپنے گھر والوں کے ساتھ تم سب سے زیادہ بہتر ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ بھی یہی ہے کہ حضور نے جس چیز کی بھی نصیحت فرمائی ہے یا جس چیز کا حکم دیا ہے، حضور نے سب سے پہلے خود اس پہ عمل کیا ہے۔ یہ نہیں دنیا کے لیڈروں کی طرح کہ ٹھیک ہے بھئی دوسروں کو بھاشن دے دو، دوسروں کو نصیحت کر دو اور خود عمل نہیں کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا بھی حکم دیا ہے یا نصیحت کی ہے، سب سے پہلے خود اس پہ عمل کیا ہے، اور اگر اس وقت اس پہ عمل کا وقت نہیں تھا تو جب وقت آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا، بھئی ہاں یہ دیکھو اس طرح عمل کیا جاتا ہے، جو میں نے کہا ہے اس پہ عمل اس طرح کیا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ یہی ہے کہ حضور نے جو فرمایا ہے سب سے پہلے خود اس پہ عمل کر کے دکھایا۔ تو فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہتر وہ ہے کہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو۔ یعنی بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ کوئی انسان باہر اس کی بڑی شہرت ہوتی ہے، بڑا اچھا انسان ہے، بڑا اچھا انسان ہے، بڑا اچھا انسان ہے، لیکن
اصل تو پتہ چلتا ہے نا کہ جن لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے وہ اصل گواہی دیں گے کہ یہ کیسا ہے، تو وہ سب سے زیادہ گھر والوں سے واسطہ پڑتا ہے، تو گھر والے اصل گواہی دیں گے کہ یہ انسان کیسا انسان ہے، تو وہ اصل گواہی ہوگی کہ گھر والوں سے پتہ چلے گا بھئی یہ کیسا انسان ہے، کہ باہر تو انسان ہو سکتا ہے اپنے آپ کو وہ بڑا سمجھدار عقل مند ظاہر کرے اور نیک متقی اور بڑا ظاہر کرے، لیکن گھر میں سب اس کی اصلیت جو گھر والے جانتے ہیں نا، تو اس لیے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ جو اچھا ہو، بہتر ہو، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔